رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیڑے آ جائے گا, تھوڑا قریب ہو. حضرات عظیم محتشم, آج چاندی 10 تاریخ ہے اور حسب معمول چاندی 10 تاریخ نو ختم 11 شریف ہوندا ہے, ختم پاک لنگر دا انتظام ہوندا ہے. کافی مدت تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اے جڑا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شریف کے حوالے دے نال آپ دا کچھ ذکر خیر تقریباً 5واں سال ہے جڑا سی شروع کیتا سی. آپ دی پیدائش تو لے کے آپ دی کرامات تک پہنچیاں تقریباً 4 سال مکمل ہو چکے ہیں. 5واں سال شروع ہے. ہر 11ویں شریف والے دن 8-10 منٹ دا بیان ہوتا ہے, اس تو بعد ختم پاک لنگر ہوتا ہے. آج بھی انشاءاللہ اس میں موضوع حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 1-2 کرامات بیان کریں دے حصول برکت واسطے. ایک بزرگ نے احمد بن صالح الجلیلی آپ بیان فرماندے نے کہ ایک دفعہ انج ہویا بھی بغداد شہر دے اندر مدرسہ نظامیہ دے اندر میں حضور غوث اعظم دے نال موجود سا. بہت سارے علماء فقراء صوفیاء موجود سن. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان پہ فرمانے سن قضاء اور قدر دے متعلق, یعنی جو کچھ ہوندا ہے اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہوندا, اللہ دی رضا تو بغیر کچھ نہیں ہوندا. یہ بیان کردیاں اچانک انج ہویا کہ احمد بن صالح علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ دوران واعظ آپ دی تقریر کے دوران وہ جڑے جگہ تے موجود سن قریب دی چھت تو ایک بہت بڑا سپ اسدھا نما چھت تو ڈگیا. لوگ ویکھ کے ڈر گئے, جسامت ایک بہت بڑا سی, لوگ خوف دے مارے دوڑ گئے. لیکن یہ بزرگ فرماندے نے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تے موجود رہے اور نیرے موجود نہیں رہے, بلکہ آپ جس انداز میں تقریر پہ فرماندے سن, واز پہ فرماندے سن, ان کی واز جاری رہا. آپ کی طبیعت کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آیا, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں آیا. آپ اپنی گفتگو کرتے رہے. وہ سپ وہ اسدھا دوران تقریر آپ نے سارے جسم تے پھردا رہا, بالآخر آپ کے کپڑیاں میں وڑ گیا. احمد بن صالح فرماندے نے حضور غوث اعظم دی گریبان وچوں نکل کے آپ دے سامنے آ کے پھن کھلار کے کھڑا ہو گیا, پھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا. یہ فرماندے نے لگتا ہے نسی بھی جس طرح حضور غوث اعظم اور اس سپ دے اسدھے کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی ہے. 2-4 منٹ 10 منٹ وہ سامنے پھن پھیلا کے کھڑا رہا. حضور غوث اعظم اس کی کچھ گل کا جواب ارشاد کرتے ہیں. فرماندے نے اسی دور کھلو کے بھی ویکھنے ہاں, وہ کچھ دیر تو بعد وہ اسدھا چلا گیا. وہ مجمع جڑا سپ اسدھے تو ڈر کے نسیا سی, وہ سارا واپس آ کے اپنی جگہ تے بیٹھ گیا. یہ احمد بن صالح علیہ الرحمہ فرماندے نے ہن اسی پوچھن لگ پے حضور غوث اعظم تو بھی اے کی ماجرا سی, یہ کون سی, کتھوں آیا ہے؟ تے لگدا ہے اسی جس طرح تسی اور اسدھے دے درمیان کوئی گفتگو ہوئی, کلام ہویا ہے, تے سانو سمجھ کو نہیں آئے وہ کلام ہویا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اب نے فرمایا جدو میرے کپڑے گلے وچوں نکل کے سامنے آیا نا تے منو کہن لگا بھی میں بڑے بڑے اللہ دے ولیاں نو آزمایا ہے, بڑے بڑے اولیاء نو آزمایا ہے, تے اکثر اولیاء ایسے سن جنہاں دے قدم ڈگمگا گئے, دل دے اندر خوف پیدا ہویا, جسم تے جنبش لرزہ تاری ہو گیا. لیکن میں اپنی زندگی دے اندر پہلا بندہ ویکھیا تانوں ویکھیا کہ تواڈے جسم دے اندر لرزہ تاری نہیں ہویا, خوف تاری نہیں ہویا, بغیر خوف و خطر بغیر کسی ڈر تو تسی انج بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے جی تواڈے سامنے کوئی شے نہیں آئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تے اللہ نے مینوں مقام بڑا عطا فرمایا, اے اللہ دا میرے تے فضل ہے, اور دوسری بات ہے جڑی گفتگو میں کردا سا پیا قضا قدر تے, اللہ نے میری اس بات کو بھی سچ کر کے بخانا سی کہ تو ایک کیڑا ہے,
اور اللہ دی رضا قدر و قضا تو بغیر تو حرکت نہیں کر سکتا، تے تینوں اللہ دے والوں حکم ہی نہیں سی کہ تو میرے نقصان پہنچانا، اے اللہ دی مرضی انجی سی، اللہ نے میرے قول و فعل برابر کر کے بخانا چاہیا سی۔ اور ایک بزرگ نے آپ دے ایک صاحبزادے نے حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، انہوں دا نام ہے عبد الرزاق، آپ دے پتر نے بیٹے نے، یہ عبد الرزاق فرماندے نے ایک دفعہ میرے والد محترم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ ایک مسجد ہے جہدا نام ہے جامع منصوری، آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں جامع منصوری دے اندر نماز پہ پڑھدا سا، دوران نماز وہ جس بوریے تے مسلے تے میں نماز پہ پڑھدا سا، فرماندے نے اس دے اندر نہ سرسراہٹ پیدا ہوئی، جس طرح کوئی کیڑا کوئی شے وچ ٹردی، فرماندے نے اس دی چلنے دی آواز میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ حضور غوث فرماندے نے کچھ دیر تو بعد وہ میں ویکھیا کہ دوران نماز ایک استہا قسم دا وہ میرے بوریے وچوں مسلے وچوں نکل کے میرے سامنے آ کے جس جگہ تے سجدہ کرنا سی سجدے والی جگہ تے آ کے وہ استہا تھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماندے نے میں چونکہ رکوع تو بعد سجدے جانا سی تے حکم یہ ہے کہ سجدے والی جگہ تے اگر کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے اس کو ہٹا دیو ہاتھ دے نال۔ آپ فرماندے نے میں ایک ہاتھ دے نال اس کو پاسے ہٹا کے سجدہ کیتا، سجدے کرنے تو بعد قعدہ کیتا، تحیات بہ گیا، نماز مکمل کیتی، سلام پھیریا۔ حضور غوث رضی اللہ عنہ فرماندے جدوں میں سلام پھیر کے فارغ ہویا نا، میں نہیں دیکھا کہ میرے سامنے وہ اسدا جڑا سی نظر نہیں آیا، کدھر غائب ہو گیا۔ آپ فرماندے نے دوسرے دن اسے جیڑی جامعہ مسجد منصوری ہے اس جامعہ منصوری دے کے ویران حصے وچ میں چلا گیا۔ حضور غوث رضی اللہ فرمانے جدو اس ویران حصے وچ میں گیا نا، اتنے مجھے ایک شخص ملیا، اکھاں پاڑ کے میرے وال پیا ویکھدا ہے، بڑا حیران پریشان ہو کے میرے وال ویکھدا ہے پیا۔ آپ نے فرمایا جدو میں اس کے قریب گیا نا تے او جڑا اکھاں پاڑ کے حیران ہو کے میرے وال ویکھدا سی ایک انسان نما چیز، آپ فرماندے نے مینوں کہنے لگا کہ میں انسان نہیں، میں جنہ وچوں ہوں، بظاہر انسانی شکل وچ آیا، اور اس دن جڑا تواڈے مسلے وچوں نکلیا سی نا کل، کہنے لگا بھی او مسلے وچوں بھی میں ہی استہا بن کے آیا سا، تے ذات میری جنہ دی ہے تے میں اس دن استہا بن کے تواڈے سامنے آیا سا۔ میں ویکھنا یہ چاہتا سا کہ تہاڈا ثابت قدمی تہاڈی کتنی ہے، تہاڈا استقلال کتنا ہے، تہاڈا قوت برداشت کتنی ہے۔ تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہویا بھی میں بڑے بڑے اولیاء نو آزمایا، اللہ دے ولیاں نو آزمایا، تے جدوں میں روپ دار کے استہا بن کے انہاں دے سامنے گیا تے کسے ولی دی باطنی اور کسے دے ظاہری حالت وچ بڑا فرق آیا، کوئی ظاہری طور تے ڈگمگا گیا، کوئی باطنی طور تے ڈگمگا گیا، لیکن میں ویکھیا بھی تہاڈا ظاہر بھی سلامت ہے، تہاڈا باطن بھی سلامت ہے، تے میں تہاڈے جسم دے اندر لرزہ نہیں ویکھیا، تہاڈے جسم تے تہاڈے چہرے تے پریشانی دے آثار نہیں ویکھے۔ جدوں گفتگو کر لی نا، حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں منو درخواست کی بھی میری زندگی جڑی پچھلی گزر چکی ہے نا، میں ایک سرکش شریر جن سا، اور میں اپنی پچھلی زندگی تے توبہ کرنا تے تسی میں توبہ کرواؤ۔ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس جن نے میرے ہاتھ تے توبہ کی تھی، آئندہ اس نے اللہ دی رضا دے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اور شیخ خضر الحسینی الموسری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دی بارگاہ وچ 13 سال ڈیوٹی کی، 13 سال حضور دی خدمت وچ رہا، تے 13 سال وچ بڑے بڑے کام ایسے ویکھے ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، خرق عادت بڑے بڑے کام ویکھے نے جس کو عام زبان دے اندر آکھیا جاتا ہے کہ کرامات۔ فرماندے نے 13 سال وچ حضور غوث اعظم دیاں سینکڑوں کرامات میں ویکھیاں نے۔ اس کتاب دے اندر ایک انہوں نے بیان فرمائی ہے، آپ فرماندے نے ایک بار انج ہویا کہ اس علاقے وچ اس زمانے وچ جدوں کوئی بیمار ہوندا سی، ڈاکٹر علاج کرتے سن، حکیم اس کا علاج کرتے سن، کہ جڑا مریض لا علاج ہو جاتا سی
جس نوں ڈاکٹر جواب دے سکتے سن، جس نوں حکیم جواب دے سکتے سن بھی اس کا ہن علاج ممکن نہیں رہا، اس نوں گھر لے جاؤ، اس کا دھیان کرو، کسی وقت بھی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کی بیماری ہن لا علاج ہے۔ اے شیخ خضر الحسینی البوسری علیہ الرحمہ فرماندے نے او بندہ پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیتا جاتا سی تے درخواست کی جاتی ہے حضور بیمار ہے، لا علاج ہو چکا ہے، تے تسی یہ واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ اس کو آرام دے۔ تے شیخ خضر الحسینی البوسری علیہ الرحمہ فرماندے نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا سی کہ آپ اس واسطے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ، دعا کرنے تو بعد اپنا دستے مبارک اس کی بیماری والی جگہ تے پھیرتے ہیں، آپ کی دعا اور دستے مبارک دا صدقہ اللہ اس لا علاج مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور فرماندے نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات میں ایسے دیکھے نے کہ لا علاج مریض حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو شفا یاب ہو کے گئے۔ یہ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ جنہوں اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ نے بڑیاں رفتاں بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ آئندہ 11ویں شریف تے بھی اس کے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں، دعا اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، رب سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و